الحمدللہ ذوالحج کے اس بابرکت اور مطہر مہینے میں عید قربان گزری اور ابھی بھی ایام تشریقات ہیں جو گزر رہے ہیں، اور وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ شریف کی سعادت سے نوازا، وہ ابھی بھی حج کے مناسک کی ادائیگی میں مصروف ہیں اور ابھی ان کے رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے واجب ان کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں پارے کی سورہ الحج، اس میں جہاں حج بیت اللہ شریف کے مناسک کو بیان کیا اور پوری سورت کو حج کے نام سے موسوم کیا گیا، سورہ الحج، اور وہ خرافات جو زمانہ جاہلیت میں اعتقادی اور عملی خرابیوں کی وجہ سے لوگوں نے حج جیسے مقدس فریضہ کے اندر شامل کر لی تھی، آقا علیہ السلام نے تشریف لا کر ان سے آگاہی دی، اور وہ حقیقی طریقہ کار حج کا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ حج کا اعلان کر دو، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آواز کو ہر فرد بشر تک پہنچا دیا جو زمین پر موجود تھے یا ابھی عالم ارواح میں تھے، اور جس نے اس پر لبیک کہا اللہ کریم اسے یہ سعادت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ اور اس طرح حج بیت اللہ شریف کو اس اصلی صورت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے بحال فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کے اندر چلا آ رہا تھا۔ اب ایک نقطہ اسی میں سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اللہ کریم نے اس عید قربان پر، عید الاضحیٰ پر قربانی کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی کی تعمیل میں ذبح کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کریم نے ان کے صدق و صفا کے پیش نظر، اس نے نیت اور اخلاص کے پیش نظر فرمایا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم اپنے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے بندوں کو یہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی سورہ الاحزاب میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے ہم نے ایک متبادل چیز دے دی جس کی روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت کا مینڈا تھا۔ اب وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ کریم نے جب قربانی کو حکم دیا، جانور کو ذبح کر کے اس سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا حکم دیا، تو وہاں پر سورہ الحج 17ویں پارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم ایک جانور خریدتے ہو، اس کے بعد جب عید قربان پر وہ وقت آتا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، تم اس کو ذبح کرتے ہو۔ اب اس کے بعد
اس کا گوشت بھی ہوتا ہے، وہاں اس کا خون بھی گرتا ہے، باقی بھی اس کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اس جانور کے جس کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انتہائی تاکید کے ساتھ عربک لینگویج میں فیوچر کے بارے میں جب کسی بات کو بہت زیادہ زور دے کر ایمفسائز کر کے بیان کرنا ہو تو اس کے اندر کہا جاتا ہے لن ینال، لام اور نون یہ استعمال کیا جاتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ، ہرگز اللہ تک نہیں پہنچے گا، ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا. لحومھا ولا دماؤھا، ان کے لیے جو تم گوشت اکٹھا کرتے ہو اور جو ان کا بلڈ ہے، خون ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کی ذات تک پہنچنے والی تمہارے دلوں کے اندر دھڑکنے والی وہ نیت ہے، وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ خشیت ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے اس جانور کو قربان کیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے. اور یہی قرآن کی آیت، اسی کا یہی نقطہ انشاءاللہ ہماری تھوڑے سے اویلیبل ٹائم میں گفتگو کا موضوع ہوگا کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ایک عمل کی ظاہری شیپ ہوتی ہے، جسامت ہوتی ہے. مثلا آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، کوئی بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے جو ارکان ہیں ان کو ادائیگی کے لیے ہم رکوع و سجود، تشہد، قیام، یہ سارے جو ارکان ہیں وہ ادا کرتے ہیں. یہ اس کی ایک ظاہری شیپ ہے. قربانی کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی سے پہلے ایک جانور خریدتے ہیں، پھر اس کو سلاٹر کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ اس کی ایک ظاہری شیپ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس جانور کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے. کہ ہر نیک عمل اس کو کرنے سے پہلے نیت کا اچھا ہونا، اس پر زور دیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے یہ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیں، بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم جتنے عمل کرتے ہو، جتنی نیکیاں کرتے ہو، ان کو اکاؤنٹ کیا جائے. مثال کے طور پر اس بندے نے 1000 نفل پڑھا ہے، اس بندے نے 1 کروڑ پاؤنڈ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اس کو نہیں گنا جاتا. کہیں نہیں فرمایا گیا کہ اس کو اکاؤنٹ کیا جائے گا، بلکہ ایک جامع ورڈ یوز کیا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ جب روزے قیامت حساب و کتاب ہوگا تو وہاں پر ایک ترازو ہوگا اور وہاں پر اعمال کا وزن کیا جائے گا. فرمایا تمہارے عملوں کا وزن کیا جائے گا، انہیں اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں اللہ کے ہاں
زیادہ میٹر کرتی ہے کوالٹی نہ کوانٹٹی. ہو سکتا ہے ہم جیسا کوئی گناہگار بندہ 1000 نفل پڑھے اور اخلاص کا معیار وہ نہ ہو جو کہ ریکوائرڈ ہے، اور کوئی اللہ کا ایک بندہ صرف 2 نفل ادا کرتا ہے اس للہیت، اس خشیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وہ درجہ پا لیتے ہیں، اللہ کا وہ قرب انہیں نصیب ہو جاتا ہے کہ جب ترازو میں 1000 نفل ایک طرف ہو اور 2 نفل ایک طرف ہو، میں بھی کہ ان 2 کا وزن زیادہ ہو جائے. اس لیے کیا فرمایا گیا؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ روز محشر وزن کیا جائے گا تمہارے اعمال کا. اور بہت ساری ایسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے تئیں اپنی نیت کا قبلہ درست کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ درست نیت کے ساتھ اپنے اعمال کو سر انجام دیں. حدیث کی کتب میں اصح الکتب بعد القرآن جس کو کہا گیا وہ ہے بخاری شریف. اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب کیف کان بداء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. اسی ضمن میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت حدیث مبارکہ ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال جو ہوتے ہیں انسانوں کے، جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی نیتوں پر، کہ ان کی نیت کیا ہے اس عمل کے پیچھے. فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، ایک بندہ ہے وہ مائگریٹ کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے دوسری جگہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا کا معاملہ، اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا. اور فرمایا اگر کوئی آدمی وَإِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے کہ عورت ہے اس سے ان کی کوئی منگنی ہوئی ہے، نکاح کرنا ہے، اس کو اس کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، فرمایا جو بندہ جس نیت کے ساتھ ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں نا عام دنیا کے معاملات میں، مثال کے طور پر آپ کسی وقت ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، یا کوئی بھی آپ کو تحفے تحائف پیش کرتا ہے، جی عید آئی ہے میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے، آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے، چلو اس نے ریگارڈ کیا ہے، اس نے یہ تحفہ دیا ہے، یا اس نے مجھے اس طرح تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک احسان میرے اوپر کیا ہے. لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی سٹیٹس دیا ہوا ہے، وہ آپ سے آ کے کہتا ہے وہ جی میرا فلاں کام تھا آپ کر دیں. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ساری گیم ہوئی ہے میرے ساتھ، یہ جو کچھ مجھے دیتا رہا ہے یہ میرے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو آپ کے دل کے اندر کیا خیال آئے گا؟ فوراً وہ جو ایک مقام بنا ہوا تھا، ایک مینار بنا ہوا تھا کسی کے اخلاص کا، کسی کے اچھائی کا، وہ گر جائے گا کہ یہ تو سارا کچھ میرے ساتھ کرتا رہا ہے کہ مجھے فلاں فائدہ مل جائے. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں، ہم نیکی کریں، اچھائی کریں، بھلائی کے کام کریں، اور اس کے بعد ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو ہم یہ دکھائیں کہ میں نے بڑا اچھا نیکی کا کام کیا ہے، اور لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، اور لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں،
یا کوئی بھی درجہ مجھے دیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر تو اس کو وہ درجہ مل گیا، لوگوں نے تعریفیں کر دی، جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا اس کو مل گیا، لیکن اس نے جب اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو پھر اجر کی امید کیا؟ تو اس طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت، اس کے بعد ہوتا ہے عمل، اور پھر عمل کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس میں اخلاص نہ ہو وہ ایسا درخت ہے کہ جو پھل کے بغیر، کہ درخت کا وجود تو ہے لیکن جس طرح ثمر بار اس کو ہونا چاہیے تھا، آگے فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ والی چیز اس میں نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز کا میری امت کے لیے مجھے بڑا ڈر ہے، اور وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا۔ یہ جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ اب شرک کی ویسے تعریف کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کسی قبر کے سامنے سجدے کرنا، عبادت کی نیت سے کسی انسان کو اپنا معبود بنا لینا، لکڑی پتھر کی مورتی بنا کے کسی چیز کی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ شرک ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مقام کسی دوسرے کو دے دینا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن ریاکاری شرک اصغر کیسے بنتی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز کی ادائیگی شروع میں ہم نیت کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں میں پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، لفظوں میں یہی ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مقام اس سجدہ ریزی کا ہمیں اللہ کو دینا تھا کہ وہ میرا معبود برحق ہے اور یہ میری عبادت فقط اس کے لیے ہے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ ہم نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے دے دیا کہ میں نماز پڑھوں، میں نیکی کروں، لوگ مجھے کہیں کہ بہت اچھا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب لمبی رکعتیں پڑھوں گا بڑا اس طریقے سے اور لوگ یہ کہیں گے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ بھی شرک اصغر ہے، یعنی علادگی میں اگر نماز پڑھنی ہو تو بندہ 2-4 منٹوں کے اندر اس کو فنش کر دے، اور جب لوگوں کے سامنے پڑھنی ہو اس کو بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ کہیں گے دیکھو جی اتنا جلدی جلدی پڑھتا ہے، میں ذرا آرام سے پڑھوں۔ جب آپ علادگی میں نماز پڑھتے ہیں اسی اخلاص کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اور جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں تو پھر بھی اسی طرح نماز پڑھیں، صرف متوجہ اللہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز سے فارغ ہو گئے، کوئی بندہ پوچھے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو کسی اپنے خیال میں گم تھا، وہ اپنے حساب کتاب لگا رہا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی توجہ ادھر نہیں تھی، بس صرف یہ ہے کہ بندہ کھڑا تھا۔ جب بندہ اللہ کی توفیق سے اپنے سارے کام کاج جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کو چھوڑ کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دل کے اندر جو سجائے ہوئے چھوٹے چھوٹے انانیت کے، تکبر کے، کسی اور چیز کے بت سے ہوتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے اللہ سب سے بڑا ہے،
اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ان کو توڑے. اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گئے پھر دنیا کے سارے معاملات ایک طرف. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ ون ٹو ون ہو تو سوئچ آف آل دا مینز آف کمیونیکیشن. اس وقت جتنے بھی انسان کے دل و دماغ میں کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ دل و دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے، فلاں کو کیا ہے، مجھے کیا ہے، کاروبار کو کیا ہے، گھر کو کیا ہے، وہ سارے سوئچ آف کر کے اونلی ون ٹو ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں اس وقت ایک ایسی ذات کے حضور کھڑا ہوں کہ جو مجھے پیدا بھی کرنے والی ہے، مجھے ہر نعمت عطا بھی کرنے والی ہے، اور میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں، عنقریب میں نے اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے. جب یہ تصور کر کے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اسی نماز کے بارے میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں سے، برے کاموں سے ہمیں روکنے والی ہے. یعنی بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو تو نہیں روکتی. وائی؟ اگر کوئی نہ کوئی مسنگ لنک تو تلاش کرنا چاہیے نا، اس پر غور تو کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں روکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نماز کی ادائیگی کا، جس قربانی کے کرنے کا اور جس عبادت کے کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، اس میں صرف ایکشنز کافی نہیں ہے، ایکٹنگ کافی نہیں ہے، بلکہ ان ایکشنز کے پیچھے جو دلوں کے ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، ان کے اندر اخلاص ہو، وہی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف پاتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ دیکھیں انسان سے گناہ کو، برائی کو کوشش کے باوجود نہیں چھڑا سکتی. جن ممالک کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہر ذریعہ ہے، سیکورٹی ایجنسیز ہیں، کیمراز ہیں، ہر جگہ، کیا وہاں پر برائیاں نہیں ہوتی؟ بلکہ بعض اوقات تو ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. انسان کوئی نہ کوئی کونا خدرہ تلاش کر ہی لیتا ہے کہ جہاں پر وہ برائی کرے، اور وہاں پر کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو دیکھ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو قرآن میں فرماتا ہے میں تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارے وجود کے اعضاء سیکرٹ سروس کا حصہ ہیں. سورہ یاسین شریف میں فرمایا تمہاری کھال اور تمہارے ہاتھ کل گواہی دیں گے. اگر تم منکر ہو جاؤ گے گناہوں سے، وہ کہیں گے ہاں اس نے کیا تھا. تو جب یہ تصور بندے کے ذہن میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اجر بھی عطا فرماتے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ پاک کی بارگاہ تک نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کی بارگاہ تک تمہاری نیت، تمہارا ارادہ اور تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی ایک ایسی انویزیبل کیفیت ہے کہ جو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اس کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے. آپ پورے عبادات کا نظام اسلام کا دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں روزے کا ذکر فرماتا ہے لعلکم تتقون، قربانی کا ذکر فرماتا ہے، وہاں بھی فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں تقوی پہنچتا ہے. اور سورہ البقرہ کے آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن سارے جہانوں کے لیے اپنے اندر ہدایت کا سامان لیا ہوا ہے، لیکن اس قرآن پاک سے ہدایت وہ لیتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیات سے مالا مال فرماتے ہیں. اب سوال آخری اور اس کا ایک جواب کہ وہ کون سی دکان ہے جہاں سے بندہ جا کے تقوی خرید لے اور اس کو اپنے پلے باندھ لے. یہ راتوں رات پیدا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی بندہ یہ ہے کہ ابھی سوچ چینج کرے گا تقوی پیدا ہو جائے گا. جس طرح ہر کام کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے
اسی طرح اس کا بھی ایک پروسیس ہے کہ جب بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے بعد ہر دور کے اندر اللہ کے ایسے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس کی ہدایت عطا کر دے۔ پھر سوال کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ پاک جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے ہمیں ان کے رستے پر چلا دے۔ تو جن پہ اللہ انعام فرماتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے، جب لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کے لیے ذکر، اذکار، درود پاک، نماز کی پابندی، اور آہستہ آہستہ کر کے بندے کے دل دماغ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، للہیت کہا جاتا ہے، تقوی کہا جاتا ہے، خشیت کہا جاتا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں۔ اور وہی دنیا کے اندر بھی بندے کو راحت اور سکون عطا کرتی ہے۔ اور جب یہ دنیا کی زندگی کے چند دن ختم ہو جائیں گے، قبر، برزخ، حشر اور آخرت کی منزلوں کے اندر بھی انسان کو اس کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا کہ جو عبادات بتوفیق اللہ تعالیٰ میں کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کا اجر اور صلہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے